ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہیں سرور وہی راہ معتبر ہے، جس پر چلے ہیں سرور۔ دوستو، جس معزز شخصیت کے لیے مدرسہ حلقہ ام القریٰ کی یہ محفل سجائی گئی ہے، وہ عالم دین جن کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا مصداق آپ پر ہوتا ہے، تو ہم اس متبحر عالم دین کی خدمت میں عریضہ خطابت پیش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے امت کی کچھ پریشانیاں پیش کروں کہ حضرت اللہ جل شانہ نے آپ کو کچھ ایسا نوازا ہے کہ آپ کی محبوبیت دنیا میں ہے، علماء کے درمیان آپ ایک ممتاز عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شرف، یہ مقبولیت، اس میں اللہ اور مزید اضافہ کرے۔ آپ سے گزارش تو کروں گا، آپ ماہ شریعت کے امام ہیں، منبع فضل و کمال ہیں، علم و ادب کے امام ہیں۔ آپ سے اس بات کو میں چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے مولانا، شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے مولانا، حیات روح کا رنگی شراب پلا دے مولانا، نہیں ہے انہیں فکر رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ان کو ذرا جگا دے مولانا۔ بہت ادب سے، بہت لجاجت کے ساتھ حضرت شیخ پیر طریقت جناب حضرت مولانا افضل احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے ہم دستگو ہیں، یہ ادب سے التجا کرتے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں، آپ کے لیے یہ مجمع انتظار کر رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور اپنے اس بھرپور صلاحیتوں سے ہم سامعین کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت ہتھ والا خود صدارت پیش کریں گے، اس کے بعد پھر مزید پروگرام آگے بڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں الہ آباد سے اس سے قبل بھی کئی بار حاضر ہو چکا ہوں، اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ
میں کوئی باقاعدہ مقرر اور واعظ بھی نہیں ہوں۔ میرے والد صاحب علیہ الرحمہ حضرت مولانا عمار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت خاص تعلق آپ کے ادارہ ام القریٰ کے مدرسے سے تھا، ان کے بانی سے تھا، اور وہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس محبت کے تقاضے میں مولانا قاری ضیاء الاسلام صاحب مجھے بھی یاد رکھتے ہیں، بلا لیتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ اصل بیان آپ حضرات اپنے وقت کے بہترین مقرر، بڑے عالم اور عام اور مشکل دونوں قسم کے مضامین کو بڑی آسانی سے سننے والوں کے ذہنوں میں پہنچا دینے میں ماہر حضرت مولانا فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ضلع بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ اصل بیان تو ان کا ہوگا، اور میرے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے ابھی مولانا اشرف صاحب نے، یہ ان کا حسن ظن ہے، اور جو کچھ آپ نے پوسٹر میں لکھا ہوا پڑھا ہے وہ قاری ضیاء الاسلام صاحب کا حسن ظن ہے۔ میں جیسا ہوں جانتا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے۔ خیر، میں نے آیت مبارکہ اس موقع کے اعتبار سے تلاوت کی ہے، یعنی حفاظ کرام جس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، ان کی دستار بندی کا یہ موقع ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس مجلس کی گواہی بہت پہلے دی اور ذمہ داری بھی بہت پہلے لے لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں تو خیر پہلے سے تھا کہ دنیا میں اور جتنی کتابیں دوسرے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ سب کی سب ان میں تحریف ہو گئی، تبدیلیاں کر دیں، کچھ ان کے علماء نے، کچھ ان قوم کے دوسرے لوگوں نے، اور تبدیلی کر کے اصل کتاب کو مٹا دیا، ختم کر دیا، کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ دین باقی رکھنا تھا قیامت تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے طریقت کو باقی رکھنا تھا قیامت تک، اور اس کتاب کو باقی رکھنا تھا قیامت تک، یعنی قرآن مجید کو، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہی کہ ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو آج تک جو حفاظت ہوتی آ رہی ہے وہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، جس ذریعے سے انہوں نے حفاظت فرمائی، آئندہ بھی جو ہے وہ حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے، اور جن کو اس کام میں لگاتے رہیں گے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں وہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی اس کام میں لگا۔ یہ تو اس آیت کا مضمون ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے غور کرنے کی باتیں ہیں دو تین، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جس کام کو اپنے ذمے لیا، اس کام کو کرنے کا وہ صرف ارادہ کر لیتے کافی تھا، تو کسی کے دل میں نہ تو اس کتاب کو مٹانے کا خیال آتا، نہ اس کے الفاظ کو مٹانے کا یا بدلنے کا، نہ اس کے معانی میں تحریف کرنے کا خیال آتا۔ ان کا یہ ارادہ ہی کافی تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی کی جائے، یہ اتنا کافی تھا۔ لیکن انہوں نے وہ کام جو خود اپنے ذمے لیا تھا، اس کے لیے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں یہ اعزاز اپنے حبیب کی امت میں سے کچھ لوگوں کو عطا کروں گا۔ جو کام میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ کام میں ان محبوب کی امت میں سے کچھ لوگوں کے ذمے کروں گا، اور اس اعزاز کا ان کو حقدار بناؤں گا کہ میرا کام جو ہے وہ اے بچے تم کرو، اے بیٹی تم کرو۔ اس قسم سے جو ہے ان کے والدین کے ذہنوں میں یہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ ان کو چن کر کے اور اس سے اللہ کے کلام کی حفاظت کا کام لیں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور بندیاں ہیں جو حفظ قرآن میں لگتے ہیں۔ وہ بچے ہوتے ہیں، انہیں اس کی اہمیت نہیں پتہ، والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اس بیٹی کو ہم قرآن پاک حفظ کرائیں گے،
کس مدرسے میں کہاں بہتر صورت ہے اس کی، وہاں اس کو داخل کریں گے۔ بہت سے مدارس ایسے ہیں جو دور دراز علاقوں میں ہیں، وہاں رہ کر کے بچے اور بچیاں حفظ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور، گھر کی ساری چیزوں سے دور، سارے عیش سے دور، آرام سے دور، اور وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ وہ بچے ہوتے ہیں، انہیں ذہن میں نہیں ہوتا ان کے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر میں سب کو، جو شخص کوئی خود کام کرنے والا ہے اس کا اعزاز ہوگا۔ مثلا دنیا میں کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار تھا تو اس کے ثواب کی جو ہے وہ وہاں فہرست جاری ہوگی، اس کو یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ دنیا میں اور دوسرے کام کرنے والے کوئی بڑا سخی تھا تو یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں جو کیا ہے اتنے ہزار گنا اس کی عبادت میں لکھ دیا جائے۔ کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، صرف ایک اعزاز ایسا ہے جو کرنے والے کو جو ملنے والا ہے وہ تو ہے، وہ الگ ہے، اس کے والدین کو دیا جائے گا۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ حافظ بچے یا بچی کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس وقت بظاہر جو ہے اس قرآن کو یاد کرنے میں ماں باپ نے کیا کردار ادا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس عمر میں بچے کو تیار کیا جاتا ہے حفظ قرآن کے لیے، بھائی 5-6 سال کی عمر میں جب تک وہ الف با تا سا نہیں شروع کرے گا تب تک وہ حفظ کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ تو سال، 2 سال، 3 سال وہ ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرہ قرآن کریم۔ پھر جو ذہین بچے ہوتے ہیں 2-2.5 سال میں حافظ ہو گئے، کچھ ذرا سا کم جو ہوتے ہیں وہ 3 سال میں، بعض ذرا سا اور کم ذہن کے ہوتے ہیں تو وہ 4-5 سال میں حفظ کرتے ہیں۔ گویا یہ 6 سال، 8 سال، 5 سال یہ جو بچوں پر خرچ ہو رہا ہے، یہ اس عمر میں وہ بچے لگا رہے ہیں جب وہ خود نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ صرف ان کے والدین کی محبت اور تعلق اللہ سے اور قرآن سے اور ان کی توجہ کا اثر ہوتا ہے کہ وہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ وہ حافظ ہونے کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی آگے، پھر وہ عالم ہوتا ہے، پھر اس پر قرآن کے مضامین کھلتے ہیں، پھر وہ یہ آیت پڑھتا ہے، اس کو جو یاد کر چکا ہے اس کا مفہوم وہ سمجھتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، اوہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام میں لگایا تھا، ہمیں تو اس وقت سمجھ ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہمارے والدین کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اتنا بڑا کام ہم سے لے لیا۔ تو اس بنا پر والدین کو تاج پہنایا جائے گا، حفاظ کرام کے والدین کے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسرے یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن پاک جو ہے صرف اس کے معانی کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ایک مجموعہ ہے جس میں اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے پڑھنے کا ڈھنگ، پھر اس کے مسائل، پھر اس کے اصول، کیا کیا چیزیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں امت کو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی ساری زندگی کا خلاصہ قرآن ہے، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کریم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی بھی ساری باتیں اسی سے معلوم ہوں گی، اور جتنے یقینی طور پر اس سے معلوم ہوں گی، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو الفاظ کا جاننا، جس کو الف با تا سا پڑھنا کہتے ہیں، یہ بھی انا نحن نزلنا الذکر والی فضیلت میں شامل ہے، کیونکہ اگر وہ الف با تا سا کی پہچان نہ کروائے اس بچے کو تو وہ آگے چل کے اس کو یاد کیسے کرے گا؟ پھر اس کے بعد حافظ صاحب اس کے الفاظ یاد کرا رہے ہیں، وہ اس فضیلت میں شامل ہو گئے۔ یعنی یہ دوسری جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنے کام میں لگایا۔ میرا کام ہے، ڈی ایم صاحب جو ہے کسی ضلع کے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی مناسبت نہیں ہے اللہ کے مرتبے اور ڈی ایم صاحب کے مرتبے میں، صرف مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ڈی ایم صاحب نے کوئی کام اپنے ذمے لیا ہو اور پھر انہوں نے اپنے ہی علاقے، اپنے ہی ضلع کے کسی بہت عام معمولی آدمی سے کہا کہ بھائی یہ کام میں نے اپنے ذمے لیا تھا، یہ تم کر دو میری طرف سے، یہ سمجھ لو کہ میرا کام ہے، بہت ڈھنگ سے کرنا اس کو۔ وہ آدمی پورے ضلع بھر میں ٹہل ٹہل کے بتائے گا کہ آج تو ڈی ایم صاحب نے بلایا تھا اور مجھ کو یہ کام دیا ہے، اور بڑا اعزاز کیا، بڑا اکرام کیا۔ حفاظ کرام جو پڑھ کے آئے درجے ابتدائی سے اور حفظ کے آخر تک پڑھتے رہے، ان کو اپنے اندر یہ خیال پیدا کرنا چاہیے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اس کام کے لیے ہم کو چنا ہے۔ اور ڈی ایم صاحب تو وہ کام اپنے کاموں کی کثرت کی وجہ سے کر نہیں پا رہے تھے، اس لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بھی چیز سے پاک ہیں کہ وہ کوئی کام نعوذ باللہ کر نہیں پا رہے تھے اس لیے حافظوں کو چنا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کا صرف ارادہ کافی ہوتا
لیکن پھر انہوں نے اعزاز بخشنے کا ارادہ فرمایا اور کچھ لوگوں کو چنا. تو وہ بچہ جس نے اس کے الفاظ یاد کیے، وہ استاد جنہوں نے اس کو وہ الفاظ یاد کرائے، پھر وہ بچہ آگے بڑھا اور پھر اس کے معانی کو اس نے سمجھا، یعنی عالمیت کی تعلیم حاصل کی، اور اس معانی کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، کلام، سب اس نے پڑھا. کیوں؟ تاکہ ہم کو قرآن پاک سمجھ میں آ جائے. احادیث کا ذخیرہ بھی صرف اس لیے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے تاکہ قرآن پاک سمجھ میں آ جائے. تو یہ پوری جماعت جس نے اس کو دورہ حدیث تک کی تعلیم دی، وہ سب پڑھانے والے اور یہ سب پڑھنے والے، یہ سب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی برکت میں اور اللہ تعالیٰ کی اس کے کام کو اپنے خود کرنے میں یہ سب لوگ شامل ہیں. اور ایک جماعت درمیان میں اور ہے، میں نے اس کو ارادتاً چھوڑا، آخر میں اس کا تذکرہ کروں گا. مولانا میرے پاس کتنا وقت ہے؟ ابھی کتنے بجے تک؟ تو یہ پوری جماعت جو ہے وہ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت ہے. اور اتنی تفصیل سے میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں جما لیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دلانا، اس کے صرف حروف کو پہچانوا دینا، جس کو ناظرہ قرآن کریم ناظرہ قرآن پاک کہتے ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور پھر اس کے الفاظ کو یاد کروا دینا، جس کو حفظ قرآن پاک کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. پھر اس کے معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عالمیت کے درجے میں اپنے بچے کو داخل کروانا، کہ میں یہ والی نہیں جو کم درجہ تعلیم ہے، جائز ہے، عصری اور دنیاوی تعلیم جائز ہے، بالکل بلا شبہ جائز ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو واجب ہو جاتی ہے. اگر کسی بستی میں کوئی ہندی اور انگریزی جاننے والا نہ ہو تو ساری بستی کے ذمے واجب ہے کہ ایسے بچوں کو تیار کرے جو ہندی انگریزی پڑھ سکے اور پڑھا سکے. تو وہ واجب ہے، بعض مرتبہ تو واجب ہے. لیکن اس تعلیم کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے یہ آخرت میں کام آنے والا علم ہے. اس کو حاصل کرنے والے لوگ اس کو حاصل کرنے والوں سے زیادہ درجے میں بہتر ہیں. تو خیر، والدین اس کو عالمیت کی تعلیم دینے کے لیے پھر آگے لے آئے، وہاں تک وہ پڑھتا چلا گیا. یہ سب پڑھنے پڑھانے والے سب اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ان پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ کمتر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں ان کو برتر سمجھنا چاہیے. ظاہری حال کسی کا اچھا کسی کا برا آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیروں سے نکلتے ہیں اور روشنی کے مینار اور روشنی کے سورج کی طرح ہوتے ہیں. ان کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، ان کی روشنی چھا جاتی ہے عالم پر. ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کا ظاہری حال، جن کے کپڑے، جن کے جوتے، معلوم ہوتا تھا کہ ارے بھائی کوئی اور ان کے پاس نہیں ہے کیا، یہی پہنتے رہتے ہیں، ہم جب دیکھو یہی ایک کرتا لنگی. کبھی معلوم ہوا کہ وہ کرتے تو دو ہیں، لنگی ایک ہی ہے. وہ ایک گندا ہوتا ہے اس کو دھو لیتے ہیں، لنگی پہنے رہتے ہیں، دوسرا کرتا پہن لیتے ہیں، پھر اس کو دھو لیتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگان دین. اور جب وہ چلتے تھے تو سینکڑوں کار والے ان کے پیچھے رہتے تھے. حضرت ہمارے وہاں ایک کپ چائے پی لیجئے، حضرت ہمارے گھر میں قدم رکھ دیجئے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ جو ہم لوگ ظاہری پہنے ہوئے ہیں، بڑا عمدہ اعلیٰ قسم کا کرتا پاجامہ، صدری، رومال، اس پر مت جائیے. اصل جو ہے وہ اللہ کا نور ہے جو ہم جیسے طلبہ کے دل میں ہوتا ہے. اس کی وقات اور اس کی چیزیں ہمیں صحیح معنوں میں ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، دوسرے اندازہ کراتے ہیں کہ آپ تو حافظ ہیں، آپ تو قاری ہیں، آپ تو عالم ہیں. تو یہ چیزیں، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں ان کی وقعت رکھیے، ان کو وقت کی نگاہ سے دیکھیے، عزت کی نگاہ سے دیکھیے. اللہ والوں کی عزت کرنے سے اللہ جو ہے وہ آپ کی طرف پھر رحمت کی نظر ڈالے گا، اور اللہ والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ناراضگی کی نظر جس پر اللہ کی پڑ جائے تو ساری دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں کی نظر اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. اور خوشی اور اللہ کی رحمت کی نظر کسی پر، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا نہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی مثلا والد ہو، والدہ ہو، اگر اپنے بچے سے کہہ دیں کہ اب میں تیری طرف دیکھوں گی ہی نہیں، کتنی دیر آپ برداشت کر پائیں گے؟ اب یہ سوچئے کہ آخرت کا معاملہ خود جس کی نظر رحمت پر ہے وہ فرما رہے ہیں فلاں فلاں کو، میں نام نہیں لیتا گناہ کا کہ کس گناہ والے کو فرما رہے ہیں، فلاں فلاں کو جو ہے میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں.
نہ ان کو معاف کروں گا، نہ ان کا تزکیہ کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں فرما رہے، سوچئے کیسی بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ان لوگوں کی طرف بھی ضرور اس وعید کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، یا فرمایا ہوگا کہ نہیں دیکھوں گا، جو دنیا میں اللہ والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ والے، اور یہ سب اللہ والے ہیں جو حفظ قرآن میں لگے ہیں، جو عالمیت کی تعلیم میں لگے ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھیے۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز میں نے چھوڑی ہے درمیان میں، جس کو آخر میں بیان کروں گا۔ دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، وہ لکھ کر کے دی گئی ہیں تمام نبیوں کو۔ وہ کتابیں لکھ کر کے دے دی گئیں لوح محفوظ سے، کہ جبرائیل کو حکم ہوا یہ لے جاؤ دے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی تھی تورات کی، اس کا ذکر تو قرآن پاک ہی میں موجود ہے، اور بہت سے انبیاء کو صحیفے دیے گئے، وہ فی صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر وہ مضمون موجود ہے۔ جو بھی کتابیں یا جو بھی صحیفے انبیاء کو دیے گئے وہ لکھ کر کے دے دیے گئے۔ قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا ہے جبرائیل کو، یعنی ساری کتابیں تو منزل من اللہ ہے، یہ ملفوظ من اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا ہے اپنے لہجے میں جبرائیل کو، اور پھر جبرائیل سے کہا کہ جیسے میں نے تمہیں سنایا ہے جا کر کے سناؤ محمد کو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جبرائیل سے سنا تھا ویسے پڑھ کر سنایا صحابہ کرام کو۔ تو یہ جو فن قراءت، فن تجوید ہے، اس سب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس کو جو پڑھنے والی جماعت ہے وہ جو سند کے ساتھ پڑھتی ہے کہ میں نے فلاں قاری صاحب سے اور انہوں نے فلاں قاری صاحب سے، یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سند آگے پہنچتی ہے حدیث کے مقابلے میں۔ حدیثوں کی ساری سند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا امام بخاری نے جو ہے اپنے استاد فلاں، اور انہوں نے اپنے استاد فلاں، اور انہوں نے اپنے استاد فلاں، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، اور انہوں نے روایت کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث شریف کی سند ختم۔ اور جب قاری قرات کرتا ہے تو اس کی سند یہ ہوتی ہے کہ یہ چاروں سلسلے جو ہے قرات کے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں جا کر کے، تو انہوں نے قرآن پاک، اور حضرت ابی ابن کعب، تو انہوں نے قرآن پاک کی قرات کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جبرائیل سے، اور جبرائیل نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ہر قاری اس کی جو سند ہے قرات کی وہ اللہ تک پہنچتی ہے، یعنی یہ قرآن پاک کو یاد کرنے والا جب استاد سے اس کے پڑھنے کا ڈھنگ بھی سیکھتا ہے تو وہ بقیہ علماء سے 2 نسبت اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہر قاری کو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پڑھا تھا ویسے مجھ کو میرے استاد پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ کون ان کے جیسا پڑھ پائے گا؟ کون جبرائیل جیسا پڑھ پائے گا؟ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھ پائے گا؟ لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے جیسا پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے اس امت کے قاریوں پر۔ اسی لیے درمیان میں اس کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا، آخر میں اس کا ذکر کیا کہ ذرا سے تفصیل سے اس کو بتانا تھا۔ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنا کیجیے۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنا کیجیے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ابی ابن کعب سے جب حضور نے فرمایا تو وہ پوری بات سننے کے بعد بجائے وہ خوشی سے رقص کرنے لگے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ تو اللہ نے جو نام لیا ابی ابن کعب کا وہ تو حضور کے واسطے سے ابی ابن کعب کو معلوم ہو گیا۔ لیکن ہم اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارے استاد قاری صاحب نسبت صاحب سند قاری ہمیں پڑھا کر کے مشق کرا رہے ہیں اور ہم ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ہمیں امید رکھنا چاہیے، ضرور فرماتے ہوں گے فرشتوں سے کہ دیکھو یہ میری طرح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوشش کر رہا ہے میری طرح پڑھنے کا، کیونکہ اس قسم کے دوسرے بہت سے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کے دن جب لوگ نماز پڑھ کر کے مسجد سے لوٹتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کہا آپ نے جو کام ذمہ کیا تھا رمضان کے روزوں کا 29 یا 30 دن کا، وہ پورا کر کے اب مسجد جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے۔ تو فرمایا کہ اچھا جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے اس کی اجرت کیا ہے؟ تو کہتے یہی کہ اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ تو پھر اپنی عزت اور اپنے جلال اور اپنے بلند مرتبے سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو یہ اجتماعی طور پر تو بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں اپنے بارے میں کہ جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس ذکر کرنے والی جماعت کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو یہ اجتماعی طور پر تو ہمیں بہت سی اور چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے ہوں، اس کی کوئی بات یا کوئی حدیث ہم میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ تو عقیدہ ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اور جب کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کرے جیسا انہوں نے پڑھ کے سنایا ان سارے واسطوں سے، تو یہ علم تو اللہ کو ہے ہی، تو کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بھی فرماتے ہوں اے جبرائیل دیکھو جیسے تم سن کر کے مجھ سے گئے تھے میرے حبیب کے پاس اور انہوں نے جیسے اپنی امت کو سنایا ہے ویسے ہی یہ لڑکا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی بھی مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے وہ نسبت اور وہ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو در حقیقت اللہ اور رسول کا محبوب اور پسندیدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں، یعنی پہلے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، اس میں ذکر نہیں ہے سب چیزوں کا، لیکن القرآن کا لفظ ہے، القرآن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے متعلق سب چیزیں، القرآن یعنی قرآن کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے پڑھنے کا ڈھنگ، اس کے الفاظ، پھر اس کے معانی، یہ جو لوگ بھی سیکھتے ہیں اس دنیا میں یہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑتے نہیں، وعلمہ، پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کے قاری ضیاء الاسلام صاحب جو ہے وہ یہی کام تو کیا انہوں نے کہ انہوں نے پہلے سیکھا سیکھنے والوں سے اور اس کے بعد اسی کام میں لگ گئے۔ آپ بتائیے کہ وہ کتنا ماہانہ کماتے ہیں، یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ ماہانہ کئی لاکھ روپیہ کماتے ہیں، جو کئی لاکھ روپے کمانے والے ہیں ان سے کہیں زیادہ عزت آپ کے دلوں میں، ہم لوگ آتے ہیں باہر سے تو دیکھتے ہیں، آپ کے دلوں میں قاری صاحب کی موجود ہے کہ آپ قاری صاحب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ کسی دوسرے لاکھوں کمانے والے کی نہیں کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کے اندر کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہیں؟ یہی اللہ نے ان کے پر لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سیکھا پہلے اور اپنی بستی کے بچوں اور بچیوں کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی ویسی ہی وہ محبت پیدا فرما دے اور قرآن والوں کی عزت ہمارے دلوں میں ویسی پیدا فرما دے جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ دعا تو ابھی ہوگی آخر میں، لیکن اتنی دعا جو ہے میں عموماً زبان پر جاری رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں شریعت و سنت کے مطابق اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب آخر وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصل بیان مولانا کا ہونا ہے، مجھ کو ان حضرات نے جو حکم دیا تو اس موقع سے متعلق چند باتیں ذہن میں تھیں جو ایک آیت کے تحت میں نے عرض کر دی آپ حضرات کے سامنے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جو آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے علوم نبویہ کو تھوڑا سا بھی اپنے جی پر لیا، اللہ جل شانہ کا فضل ان کے پر ہوا کہ آج وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ سوچو وہ کیا مقام رہا ہوگا کہ جو اللہ جل شانہ احکامات نازل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ڈائریکٹ آمنے سامنے وہ حدیث سنا کرتے تھے۔ وہ نورانیت تو نہیں
لیکن تسلسل کے ساتھ اس کی برکات ثمرات آج بھی باقی ہیں۔ میرے دوستو، دین کی بات سننے کے بعد تو اپنے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان جیسوں کی نقل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔